الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ لفظ آپ سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو کیسا لگے؟ یعنی فیل کرے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اگر تو آپ سے یہ بات کرے اور یہ کہے، نام نہ لے کہ او فلاں او فلاں، نام نہ لے، بلکہ مجموعی طور پر آپ سے ایک بات کہے اور یہ کہے او لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ باور کرانا ہے کہ تم ایک اللہ کو مان چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو اور شہادت دے چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تم ایمان لا چکے ہو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، تو تم ایمان لا چکے ہو، اس لیے میں تمہیں ایڈریس کر رہا ہوں۔ یہ خوشی بھی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ ہمیں فرماتے ہیں، تو یہ خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس خوشی کے ساتھ ہمیں ایک ریمائنڈر بھی دیا جاتا ہے کہ تم مومن ہو نا، اب میری بات غور سے بھی سنو، تم مجھ پر ایمان لا چکے ہو نا، اب میری بات بھی غور سے سنو۔ وہ یہ ہے کہ لا تقولوا راعنا، نہ تم کہا کرو راعنا کا لفظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے، راعنا کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں ایک جو سننے والا ہے، سننے والا، مثلا آپ سننے والے ہیں، میں کوئی بات کرتا ہوں، میں کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ مجھے کہتے ہیں راعنا۔ اس سائڈ کے لوگ کہتے ہیں راعنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سننے والے ہیں، یہ بھی سننے والے ہیں، مگر سننے والوں میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بولنے والا ہے اس کو ہم اپنی طرف متوجہ کروائیں، وہ ہماری طرف رخ کرے یا ہماری کوئی بات سنے، تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے راعینا۔ مراد یہ کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری بھی ذرا طرف دیکھ لیجئے، ہمیں بھی کچھ گنجائش چھوڑی، ہمارے لیے بھی کچھ سوال، ہم نے بھی کچھ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربی زبان میں یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب اسی دوران یہ جو ہیں آپ کے لیے لفظ کہتے ہیں راعینا۔ اور دیکھیے یہ لوگ ہوتے ہیں نا جو غیر مسلم، بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ ایسے لفظ استعمال کریں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہو، اور جس سے جن لفظوں کو آپ بھی سن لیں، مسلمان بھی وہاں بیٹھے سن لیں، تو وہ بھی خاموش ہو جائیں، یا وہ سمجھے ہی نہ ان کی اس چالاکی کو۔ اب وہ کر کیا رہے تھے؟ لفظ یہی بولتے تھے جو مسلمان کہتے تھے، مگر تھوڑی سی چالاکی یہ کرتے، راعینا کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر لیتے، عین کی زیر کو ذرا تھوڑا سا کھینچتے تھے، کہتے راعینا۔ کیا مطلب اس کا؟ او ہمارے چرواہے۔ اب یہ رسول کی توہین ہے نا، ان کی بدنیتی، لفظ کو دیکھیں کس طرح بگاڑتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا پچھلے 2-3 دنوں میں کہ یہ الفاظ کی تحریف کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ، یہ الفاظ کو بدلتے ہیں اور معنی دے دیتے ہیں، یہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ تو یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے
اور اپنی بدنیتی کو چھپا کے دوسرے کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے ہم نے تو اپنا لفظ بولا ہے، کوئی برا لفظ تو نہیں کہا. لیکن جب وہ اس لفظ کو توڑ مروڑ کے یا زبان کو ذرا لوچ دے کے پڑھتے تھے تو اس کا اثر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی کہتے ٹھیک ہے جی یہ لفظ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر غیر مسلموں کا اثر پڑے یا غیر مسلموں کے جو الفاظ ہیں وہ مسلمانوں کی زبان پہ آئیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. اپنے دین کے جو الفاظ ہیں وہ زبان پہ آنے چاہیے. تو مسلمانوں کو اللہ الرٹ کرنا چاہتا ہے کہ ان کے الفاظ تمہاری زبانوں پہ نہیں آنے چاہیے. تو یہاں یہی بات سمجھائی کہ دیکھیے ان کے اس لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. وہ زبان کو ذرا لوچ دیتے ہیں. راعینا کو راعینا جب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سوچو. یہ توہین کر رہے ہیں، کیا تم بھی ایسے الفاظ بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہو؟ نہ. لا تقولوا راعینا، مت کہو تم لفظ راعینا کا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو. اچھا ایک مزے کی بات یہ بھی ہے، راعینا کا لفظ عربی زبان میں احمق کو بھی کہتے ہیں. جو کم عقل انسان ہو، بے وقوف ہو، اس کو احمق کہہ دیتے ہیں. تو راعینا کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہے. تو لفظ ایسے بولیے کہ جس سے ہم اپنا مطلب بھی ادا کر دیں اور مسلمان بھی سوچتے رہیں کہ انہوں نے راعینا کا کیا مطلب لیا، لیکن ہم نے اپنے دل کی بھڑاس جو تھی وہ منہ پہ نکال دی. تو یہ دونوں چیزیں تھیں، دونوں امکانات تھے. تو مسلمانوں کو منع کیا کہ لا تقولوا راعینا. جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی طرف تم نے متوجہ کروانا ہے تو یہ لفظ نہ کہا کرو راعینا. تو کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نظر کیجئے ہماری طرف، یا جیسے شاعر کہتے ہیں ادھر بھی نظر کرم، مہربانی کی نظر آپ ادھر بھی کیجئے تھوڑی سی. تو یہ انظرنا کا جو لفظ ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یوں کہا کرو. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہیں، اور جو دوسرے بیٹھے ہیں شرارتی منافق یہودی غیر مسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ تفریق ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا. ورنہ اس لفظ کے استعمال سے نہ تم نکھرتے ہو نہ وہ نکھرتے ہیں. تو اس لیے یہ لفظ چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن مسائل اس سے بڑے بے شمار نکلتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دھیان کرو اپنی عادات کو، اپنی کلچر کو، اپنی گفتگو کو، اپنے لباس کو، اپنی شخصیت کو ویسے نہ بنانا جیسے غیر مسلموں کی شخصیت. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو شخص بھی مسلمان ہو کہ کسی غیر مسلم قوم کی کسی بھی بات کو اپناتا ہے تو وہ کسی بھی عادت کو اپناتا ہے تو وہ پھر انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ عادتیں کیا ہیں؟ یہی بری عادتیں. مراد یہی ہے. یہ نہیں کہ وہ اچھی عادتیں جو ان کی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی نہیں ہیں، وہ ہماری بھی ہیں. کہ جھوٹ بولنا غلط ہم بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بے ایمانی کرنا ہمارا دین کہتا ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں میں کوئی بے ایمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ دین بے ایمان ہے، نہیں، اس بندے کا عمل خراب ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں، بے شرمی کی طرف لے جاتی ہیں. دین نے شرم کو اور حیا کو ہمارے دین کی اساس، بنیاد قرار دیا ہے. اگر اس بنیاد کو ہم ڈھا دیں اور کہیں نہیں بھی وہ ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں، تو پھر یہ مطلب ہے کہ آپ پھر انہی میں سے ہیں. یہ مطلب ہے. مثلا کئی چیزیں ہیں وہ الف ننگے ہو جائیں تو ہم کہیں یہ ان کا کلچر ہے لہذا ہم بھی الف ننگے بنتے ہیں. تو یہ تو بڑی بے حیائی ہے. ان کی عورتیں اگر ایسا کریں اور ہماری بھی عورتیں ایسا کریں تو یہ بڑی بے حیائی ہے. یہ مطلب ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اسی طرح ان کی شکلیں ہیں، ان کی صورتیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور ویسے ہم بنیں، ہم کہیں بہت اچھے لگتے ہیں ہم بھی،
تو یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ لفظ وہ بولتے ہیں جس سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، تم اس لفظ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم تمہیں ورڈ دیتے ہیں، آپ یہ بولا کرو، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں یہی عرض کیا کرو، انظرنا، اللہ کے رسول ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، یہ لفظ کہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب یہ کہو تو یہ دھیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، تو اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ ہم اپنی امپورٹنس دوسروں پر شو کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے اور سب کی آنکھیں ہماری طرف ہوں، یہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو، پھر جب اللہ کے رسول متوجہ ہوں تو واسمعوا، پھر آپ کی ایک ایک بات کو غور سے سنو، واسمعوا، غور سے سنو ایک بات۔ غور سے سننا کیا ہوتا ہے؟ غور سے سننے کا مطلب یہ کہ جب آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں، تو آپ کا فیس اگر آپ کی طرف ہے تو تمہارا فیس بھی نبی علیہ السلام کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں اور تمہارے منہ جو ہے نا گردن ادھر ادھر مڑ رہی ہو، یا تمہاری آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، یہ سننے کا طریقہ نہیں ہے۔ سننے کا طریقہ یہ کہ جب آپ نے رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرایا ہے اور رسول اللہ بول رہے ہیں اب تم سے، تو آپ کی بات کو غور سے سنو، کان آنکھ متوجہ کر لو، دماغ کو آپ کی طرف لگا دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غور سے انسان جب سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا رہا ہے ان چیزوں کو، وہ سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اپنانا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پبلک میٹنگ میں بیٹھ کے اپنی امپورٹنس شو کی ہے کہ دیکھیے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور لوگ مجھے دیکھیں کہ میں وہ ہوں، میں بڑی شے ہوں۔ نہیں، تم کوئی شے نہیں ہو جب تک کہ آپ کی طرف غور سے دیکھو گے نہیں، آپ کی ایک ایک بات کو سنو گے نہیں اور ادھر ادھر سے کٹ نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی فائدہ نہیں نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کا کہ انظرنا، یہ نیت خراب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ، کیونکہ اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھ کے انسان توجہ نہ دے، آپ کی بات کو غور سے نہ سنے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ صرف مسجد مجلس میں بیٹھ کے ایک نام لکھوانا ہے اور آپ کی گفتگو کو سن کے اس کا اثر نہ لینا، اس علم کو حاصل نہ کرنا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فضول بیٹھے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کو بس نام لکھوانے آئے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں میں ہوں، میرا نام بھی رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ ورنہ آپ کی بات کو تم سن لو تو اس سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا، کئی مسائل تمہارے سمجھ آ جائیں گے اور حل ہوں گے۔ تو اس لیے واسمعوا، غور سے سنو۔ یہ باتیں تربیت کے لیے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کو کی گئیں۔ یہی وہ تربیت تھی کہ جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، بلکہ دعا دی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، جیسے میں نے کہا ہوتا ہے ویسے ہی یاد کرتا ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا اس کو آگے ویسے ہی پہنچاتا ہے۔ یہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، نظر اللہ، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ مطلب ہوتا ہے نظر اللہ کا، اللہ گلاب کے پھول کی طرح اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر جیسے اس نے سنا اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اسی آیت پر عمل کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انہی نصیحتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو غور سے سنا، اس کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اس کو ایز اٹ از آگے پہنچایا۔ تبھی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہی دین صحیح سالم ہے۔ اگر صحابہ غور سے نہ سنتے، لاپرواہی سے کام لیتے، تو سوچیے یہ دین ہم تک اچھے طریقے سے پہنچتا نہ پہنچتا۔ تو یہ پہلا لیسن ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا
کہ واسمعوا، غور سے آپ کی بات کو سنو. باقی فرمایا وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب دردناک ہے. یعنی جو بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے اور آپ کو راعینا کہتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، یہ کافر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ توہین رسالت لفظ سنا ہے نا آپ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یعنی جو آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو راعینا کہتے ہیں، وہ ہمارے چرواہے یا احمق، یہ توہین ہے، ایسے لوگ کافر ہیں. ان کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے علیم، دردناک. تو سزا ہے ان کے لیے. پھر ہم مسلمانوں کو سمجھایا ما یود الذین کفروا، مسلمانوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا کی بات ابھی بھی چل رہی ہے. تو پہلے مومنوں کو کیا حکم دیا کہ وہ لفظ نہ کہو جو دوسرے کہتے ہیں جس میں آپ کی توہین کا پہلو نظر آتا ہو، بلکہ کچھ اور لفظ اختیار کرو تاکہ تم مسلمان دوسروں سے ممتاز ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب فرمایا مومنو ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے، ود یودو، ودہ کا مطلب ہوتا ہے دل سے چاہنا. یہ پنجابی میں ہمارے ہاں یہ لفظ بولا بھی جاتا ہے کہ ودی ہے، ودی، کہ یعنی میری اس سے محبت ہے. تو ما یود الذین، نہیں چاہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو رسول اللہ کو نہیں مان رہے، آپ کی توہین کرتے ہیں، وہ دل سے نہیں چاہتے. اور اسی طرح وللمشرکین، اور نہ ہی مشرک، نہ مشرک چاہتے ہیں، نہ اہل کتاب میں جنہوں نے کفر کیا آپ کا، وہ چاہتے ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے. انہیں چڑ ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو اور مسلمان اس خیر کو بانٹیں اور ہم سے زیادہ بہتر نظر آئیں، لوگ ان کی باتوں کو سنیں، لوگ اسلام سے متاثر ہوں، لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں. وہ بالکل نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں خیر جو ہے نا یہ ہماری پراپرٹی ہے، کوئی اس خیر کو نہیں لے سکتا، اور اگر کسی کے پاس خیر ہوگی تو ہم کہیں گے یہ انہوں نے ہم سے لی ہے، اور اگر وہ خیر بنا کے پیش کرتا ہے تو اس کو بدنام کریں گے، وہ کہیں گے یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے، یہ ایول ہے. یہ ان کی عادتیں ہیں. تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، آپ کی توہین کرتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے دل سے، اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کی جائے. وہ خیر کیا تھی؟ سب سے بڑی خیر تو نبوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی. وہ آپ کو رسول نہیں پسند کرتے. پھر اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی ایک کتاب ہے قرآن مجید، جس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. یہ بگاڑ کی بجائے اصلاح لاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اصلاح والی کتاب کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ کتاب بھی ہم نہیں مانتے. خیر مسلمانوں کے پاس کیوں ہے؟ وہ دل سے یہ نہیں چاہتے. سمجھ آئی؟ تو اہل کتاب میں کچھ کی بات کی ہے، ورنہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. ان کو جب خیر اسلام کی نظر آتی ہے تو وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو میرے دل کی بات ہے. تو اس لیے یہ جو خیر ہے، اس خیر کو ہمیں لینا ہے، اس خیر کو ہم نے سیکھنا ہے اور اسی خیر کو آگے پہنچانا ہے. تب دیکھیے یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خوب سے خوب تر کو تلاش کروں،
چاہتا ہے کہ نہیں؟ ایک اچھی چیز ملے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ اچھی کیا ہے؟ i5 آیا ہے تو اب بعد میں انہوں نے ایک نیا فون جو نکالا تو i5 بیکار ہو گیا، اب i6 لینا ہے کہ نہیں؟ یہ کریز ہے ہم میں کہ نہیں، نوجوانوں میں؟ تو یہی چیز کہ جو خیر ہمارے پاس ہے اگر اس سے بہتر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم وہ بھی لینے کو تیار ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اب ان کے پاس جو کچھ ہے بس وہی سمجھتے ہیں یہی خیر ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس اس سے بہتر ہے اور واقعی ہے بہتر، اگر ہم اس سے بہتر چیز کو ان کے سامنے لے جائیں تو یقین مانیے کہ وہ اس کو قبول کرنے کو بھی تیار ہے. بس شرط یہ کہ ہم خود بہتر ہوں اور وہ چیز ہم بہتر انداز سے ان کو پیش کر سکیں. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں جو تھوڑی بہت خیر نظر آ رہی ہے اس خیر کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور اگر سارے مسلمان خیر کے علم بردار بن جائیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ سکتی ہے اور مسلمان ہو سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس خیر کو دکھایا، ایک چراغ سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ بنتے بنتے پھر ہزاروں کی تعداد، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی فتح کر لیتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 1,24,000 کے قریب مسلمان جو ہے نا آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں. یہ خیر ہی ہے نا، لوگوں نے قبول کیا نا. اکھڑ مزاج کے لوگ تھے، وہ تو جاہل تھے، کچھ خوبیاں تھیں ان کے پاس، لیکن اسلام کی خوبیوں کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ فوراً ہی آگے بڑھے اور مسلمان ہو گئے. کہتے ہم سمجھتے تھے شاید خیر ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے نقطہ ہائے نظر ہی بدل گئے. جو ہی انہوں نے مقابلہ آپ کا سامنا کیا، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کی گفتگو سنی، آپ کے رویے کو دیکھا اور آپ کی عطا کو دیکھا کہ آپ کے اندر کتنی سخاوت ہے، وہ کہنے لگے یہ بندہ، یہی تو، ایسے بندے تو دنیا میں ملتے نہیں. اس بندے کی ہر بات قابل قبول ہے، قبول کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. اور نہ صرف اس نے قبول کی بلکہ باہر اپنے ملک میں جا کے، اپنے گاؤں میں جا کے، اپنے علاقے میں جا کے اس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہلکا سا تعارف کرایا، پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. یہ ایک کا واقعہ نہیں، یہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں. تو اس خیر کو ہم نے لینا ہے، اسی خیر کے علم بردار بننے ہیں، اور وہ خیر ہمیں قرآن مجید میں نظر آئے گی، اس کی تعلیمات میں نظر آئے گی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت میں نظر آئے گی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں انتخاب جب کیا کہ میں آخری رسول کس کو بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاص کیا، آپ کو ہی چنا کہ یہ بندہ ہے، اس سے میں نے کام لینا ہے، اس کو آخری رسول بنانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی اس خاص رحمت کے لیے، یعنی دین کے کام کو پھیلانے کے لیے وہ چن لیتا ہے اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے. کبھی آپ نے بھی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے لیے چن لے؟ کیے؟ ضرور کیا کریں کہ اللہ مجھے دین کے کام کے لیے چن لے. کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے اور آپ سے ایسا کام لے جو شاید کسی سے لیا ہو. حقیقت ہے، ہم ایسی دعا تو کریں اللہ تعالیٰ سے اور لگ تو جائیں، اللہ چن لیتا ہے. ماؤں کی دعا اولاد کے حق میں اگر اللہ قبول کر سکتا ہے تو بندے کی دعا جو اپنے بارے میں ہو اور اپنے دل کی خواہش ہو، تڑپ ہو، وہ اگر بندہ اپنے رب سے کرے تو اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ ضرور سنتا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا صلاح الدین ایوبی کی ماں جو تھی وہ کوئی پڑھی لکھی فاضلہ عورت تھی؟ ایک عام مسلمان خاتون تھی. اس نے اپنے بچے کو بس اتنا سکھایا، بیٹا ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
اور اللہ کے رسول یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، بس اتنی بات تھی۔ بچے کے دل میں یہ بات بیٹھی، ماں کی یہ بات، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لے لیا۔ ورنہ ماں کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا جو ایک عام پہاڑی علاقے میں وہاں رہنے والے یہ لوگ، اس کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا کل کو یورپ کے سارے اتحاد کو پاش پاش کرے گا، ان کے الائنس کو شکست دے دے گا، ان کے سپہ سالار کو گرفتار کرے گا، ان کے چیف کو وہ بھی گرفتار ہوگا، اور اللہ کے رسول کو گالی دینے والا اس چیف کا جو وائس چیف ہے اس کو بلا کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائے گا کہ تم اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے، تمہیں تو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اس لیے یہ چناؤ اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وہ چن لیتا ہے اس سے۔ آج بھی ضرورت ہے دین کو، یعنی ہمیں حقیقت ہے اس دین کی زیادہ پرواہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، میں پیسے کہاں سے کماؤں گا، میں گھر کیسے بناؤں گا، شادی کیسے کروں گا۔ ٹھیک ہے یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس سے اہم ضرورت ہماری دین کی ہے۔ یہ دین کی اس ضرورت کو اپنی نہ سمجھیے، آپ کی نسلوں کی بھی ہے، آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ ہم خود اگر تیار نہ ہوئے تو یہ کام رک جائے گا، اور دنیا میں جیتے جی اللہ تعالی ہم سے یہ خیر کا کام لے لے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی مبارک جو کسی مسلمان کے لیے ہو۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب فضل کرنے پہ آتا ہے تو بس اس کی انتہا نہیں ہوتی، خوب دیتا ہے، پھر خوب نوازتا ہے، خوب کام لیتا ہے، بشرطے کہ بندہ لینے والا بنے۔ ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہا یا بھلوا دیتے ہیں ہم اسے، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ نسخ کا لفظ ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں ایبروگیشن، نسخ۔ ویسے تو عربی کا لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھنا، نسخ کرنا، ناسخ۔ ناسخ کہتے ہیں جو قلم سے لکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں نسخ کا مطلب عربی زبان میں تو وہ ہے، لیکن قرآن مجید کی ٹرم میں کیا ہے؟ ٹو ایبروگیٹ، یعنی ایک شے، ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے آج دیا کہ مسلمانوں یوں کرو، پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ہٹا کے کہا اب یوں کرو، وہ پچھلا ختم۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی پہلے آج یہ حکم دیا، 10 دن کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم چھوڑ دو، یہ ختم، اب اس کی بجائے یہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو آپ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ مسلمانوں قبرستان نہ جایا کرو، منع کر دیے، کیونکہ وہاں پر قبرستان جو تھے، قبریں تو تھیں، مشرکوں کی قبریں تھیں، ان کے آباء و اجداد کی، رشتہ داروں کی وہ قبریں تھیں، وہاں جاتے تھے تو وہ عقیدت کے جو پھول ہوتے تھے وہاں پیش کرتے تھے۔ وہ عقیدت کیا ہوتی تھی؟ کبھی وہاں جھک جاتے، کبھی رونے بیٹھ جاتے، کبھی قبر کو ملتے، کبھی کیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مت جاؤ، اور کوئی مانگتا تھا، آپ نے فرمایا مت جاؤ، منع کر دیا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں اپنا ایک قبرستان جب بنایا تو قبرستان میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو اس کو دفنایا جائے، کچی قبر بنائی جائے، بس کچی قبر۔ تو کچی قبر کیا تھی؟ وہ پتھر رکھ دیتے تھے، یعنی ایک قبر پہ یوں پتھر رکھ دے ایک نشان کے طور پر، باقی جو ہے نا وہ بالکل فلیٹ ہے، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی اتنی سی اٹھی ہوئی ہے بس، یعنی یوں کر کے اس کو بنایا ہوا ہے، بس اتنی سی۔
پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ بندے فوت جو ہوتے ہیں یہ قبر میں جب جاتے ہیں تو یہ زندوں کے محتاج ہوتے ہیں، زندے ان کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے تم جاؤ ان کے لیے دعا کرو اور کہو کہ اللہ اس قبر والے کو معاف کر، اس کو قبر کے عذاب سے بچا، اس پر اپنی رحمت نازل کر۔ یہ دعا آپ نے سکھائی اور صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے۔ بات جب سمجھ آ گئی سب کو، بات سمجھ آ گئی نا کہ قبر والا کیا ہے اور قبر پہ جا کے ہم نے کیا کہنا ہے، تو جب آپ نے سمجھا دیا تو پھر آپ فرماتے ہیں سنو کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، سنو اب جایا کرو۔ اب بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جایا کرو کہ کیا مطلب ہے؟ جو پہلا حکم دیا تھا وہ ختم، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ تو پہلا حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور بعد والا حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ ناسخ ہوتا ہے، یہ ناسخ منسوخ کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناسخ اور منسوخ ایک علم ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیتیں نازل کی، ان کے حکم کو یا ان آیتوں کو یا ان کے لفظ کو منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرا حکم دیا، ٹھیک؟ تو یہ ہے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کرتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے؟ تو ایک ہی دفعہ اللہ اتار دے وہ کافی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلتا ہے؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے میں نے حکم دیا وہ غلط تھا اور اب جو میں حکم دے رہا ہوں یہ درست ہے؟ یہ یہودیوں نے اس قسم کے سوالات بھی کیے، اعتراض بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی بھی حکم کو جب منسوخ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یوں بھی کرتے تھے کہ دل میں، نبی علیہ السلام کے دل میں قرآن مجید کی جو آیت، پورا قرآن مجید بیٹھا ہوا ہے، اسی میں سے کوئی بھی مسئلہ اللہ تعالیٰ یوں اٹھا لیتا تھا، اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی وہ مسئلہ اگر بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا لیتا تھا، وہ آیت اٹھا لیتا تھا۔ صبح اٹھتے کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، نہ اللہ کے رسول کو اور نہ صحابہ کرام کو۔ یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ کو کل مثال دے چکا تھا کہ آپ کمپیوٹر پہ کوئی اپنی فائل کھولیں اور اس فائل میں آپ ایک لائن یا 1.5 لائن یا کوئی پیراگراف آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں بولڈ، اس کو پھر کٹ کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اور باقی سب جڑ جاتا ہے۔ آج یہ ایک تحریر اٹھانا آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی تحریر دل سے اٹھانا کون سی مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کر لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں ننسیہا، ہم بھلوا دیتے اس کو، تو اللہ مٹوا دیتا تھا، یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں جس چیز کو چاہوں مٹا دیتا ہوں اور جس چیز کو چاہوں باقی رکھتا ہوں۔ تو اللہ کا کام ہے۔ آپ خود سوچیں، کئی چیزیں ایسی ہوں گی آپ سوچتے ہوں گے، کل آپ نے سوچا ہوگا، پھر کل کے بعد وہ بڑی شدت سے سوچا ہوگا آپ نے کہ یہ کرنا ہے، لیکن کل کے بعد آج وہ دماغ میں ہے ہی نہیں، یاد ہی نہیں آ رہی۔ ہفتہ 10 دن مہینہ گزر جائے گا، شاید کوئی یاد دلائے تو دلائے، ورنہ آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی۔ ایک شے آپ نے یہاں رکھی چھپا کے، کل لے لوں گا، 2 ہفتے گزر گئے، 4 ہفتے گزر گئے، سال بعد آپ کو یاد آئی، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ اکھاڑ، وہ کھول، وہ کر، وہ کر۔ ہوتا ہے گھر میں کہ نہیں؟ کتنی چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں، رکھی خود ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے یہاں رکھی تھی، نظر ہی نہیں آتی، ملتی نہیں، اور جب وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو مل جاتی ہے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ کتاب کھولی تو اس میں پڑھی ہوئی تھی، کوئی لیٹر تھا، وہ آپ نے پڑھتے پڑھتے کہا آپ کا یہاں رکھ دوں گا، آپ نے کتاب پڑھتے ہوئے اس میں رکھا اور کتاب کو بند کر کے رکھ دیا۔ اب تلاش کر رہے ہیں، میں نے یہاں رکھا تھا، میں نے خود رکھا، یہ کر وہ کر۔ کئی سال گزر گئے، وہ وقت بھی گزر گیا، لیکن کتاب اٹھائی سالوں بعد تو کھولا تو اس میں وہ پڑا ہوا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ
اسی طرح بہت ضروری مسائل جو ہوتے تھے وقتی تو وہ اللہ اتار دیتے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے نئی چیز دے دیتے. اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے کوئی غلط قسم کا انسان ہے، اس کو آپ نے راہ راست پہ لانا ہے. راہ راست پہ لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً پکڑ کے یوں ہی ٹریک پہ نہیں لاتے. آپ اس سے ملتے ہیں، بات شات کرتے ہیں، اپنے آپ سے مانوس کرتے ہیں، دوستی کر کے آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتے سمجھاتے اس کو قائل کر لیتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ اسی ٹریک پہ آ جاتا ہے. یا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کوئی بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، اس کو ایمرجنسی میں آپ لے جاتے ہیں. ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کو، وہ فوراً ہی کہتا ہے، لکھتا ہے ایک ڈسکرپشن کہ بھائی اس کو فلاں دوائی صبح 3 گولیاں، یہ گھنٹے بعد ایک، یہ پھر 2 گھنٹے بعد یہ سیرپ اس کا 1 چمچہ، پھر دوپہر کو 1 انجیکشن، پھر اسی طرح یہ کرتے کرتے وہ کوئی 7-8 دوائیاں لکھ دیتا ہے. 2 انجیکشن ہوتے ہیں جس میں سیرپ بھی ہوتے ہیں اور کئی دوائیاں کیپسول بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ بیماری خطرناک ہے. وہ خوب لکھ کے دیتا ہے. اس نے لکھ کے دے دی اور مریض پر وہ دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں، وہ اس کو کھا رہا ہے اور شام کو الحمدللہ وہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا دوسرے دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے، بیماری ذرا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. اب 2 دن کے بعد جب وہ ڈاکٹر نے کہا یہ کل آئیے گا شام کو، یہ مجھے بتائیے گا اس کی کیا حالت ہے، تو کل آپ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے مریض کو. اب وہ کیا کرتا ہے، یہ نسخہ بدل دیتا ہے. اب وہ دوائیاں کاٹتا ہے، بلکہ اس کی بجائے نئی دوائیاں لکھ دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ نئی دوائیاں لکھتا ہے تو کوئی کہتا ہے اس کو کہ ڈاکٹر صاحب وہ کل والی دوائیاں آپ نے کیوں نہیں دی؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. اس لیے کہ ڈاکٹر مریض کو جانتا ہے. نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا کہ وہ مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے بعد اب اس کو صحیح بنانا ہے، شفا یاب کرنا ہے، تو اس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے کوئی حکم نازل کرتا، جب وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا تو اس اور ٹریک پہ آتا، تو پھر اللہ کوئی اور حکم نازل کرتا، جب وہ اور ٹریک پہ آتا تو پھر اس کو سیدھے راستے پہ لا کے آخر میں کہہ دیا اب یہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک طریقہ تھا لوگوں کی اصلاح کا کہ گریجولی کسی کو راہ راست پہ لانے کا منہج یا طریقہ کار ہونا چاہیے. یک دم کسی کی گردن کو پکڑ کے موڑنا کہ ٹھیک ہو جا ورنہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم میں بھی ذرا بعض اوقات جوش ہوتا ہے نا کہ ہم نے دین سیکھ لیا ہے، اب یہ بندہ آیا ہے، اس نے بات تو کی، اب اس کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے. اور سیدھا کر کے چھوڑتے چھوڑتے کئی اس کے ساتھ گھنٹے لگاتے ہیں اور بڑی توقع کرتے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں بھی بہت کچھ ہے. اور آخر میں جب دیکھتے ہیں یہ قائل نہیں ہو رہا تو بس فتووں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اور تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، تم وہ جاؤ گے، دفع ہو جاؤ. لڑائی لڑ کے اس کو جدا کر دیتے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے کو موقع دیجیے. تو یہ بہرحال نسخ کا جو مسئلہ ہے بالکل ایسا ہی تھا. ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں، او یا ننسیہا ہم اس کو بھلوا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے. یعنی جس آیت کو ہم نے ایبروگیٹ کیا پھر اس کو ختم کر کے اس سے بہتر لے آتے ہیں. او مثلیہا یا کم از کم اس جیسی لے آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ میں تھے تو آپ کو حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ پہلا حکم تھا. ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آ کے کچھ عرصہ بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. ظاہر ہے اب بندہ سوچتا ہے کہ بھئی پہلا حکم غلط تھا یا آج کا حکم صحیح ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہی دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا.
کیونکہ مشکلات تھی نا. اب مدینہ میں نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو مدینہ میں جیو جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے نبی آپ کا، رسول آپ کا، اور رسول کہتا ہے میں مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں بیت اللہ ہے، تو آپ اپنی عبادت کرتے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے ہیں، تو آپ پھر کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا گھر ہے اس کو تو آپ مان نہیں رہے. جو مکی عرب لوگ ہیں ان کا تو قبلہ یہ ہے، اور مسلمان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح ہیں، کچھ ہمارے اندر خیر ہے تو یہ کام کیا جا رہا ہے نا. تو اس جملے سے وہ اپنے آپ کو بہتر بھی بنا رہے ہیں اور سارے عربوں کو آپ سے متنفر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور عرب بھی پریشان ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ تبدیل کروا دیا، اب یہی تھے اعتراض کرنے والے، کہنے لگے پہلے کیا اللہ غلط تھا؟ اب اس کو سمجھ آئیے. دیکھیں نا کیا پالیٹکس ہوتی ہے، کیا چالاکیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر سے جواب دیا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کام ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الم تعلم، او اللہ کے بندے کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ اوپر ہر چیز کے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو اگر وہ پہلے قرآن اتار رہا تھا تو کوئی آیت اگر اس نے بعد میں کوئی مسئلہ اتار کے اس کو منسوخ کر دیا تو کیا یہ اللہ کی قدرت کی بات میں شامل نہیں ہے؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ یعنی الم تعلم مراد یہ کہ ناسخ یا منسوخ کچھ بھی پہلے میں نے نازل کیا پھر اس کو ختم کر کے اس کی جگہ میں اور مسئلہ لایا، تو تمہیں یہ علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہر شے کر سکتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے. پھر یقین دلانے کے لیے فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یعنی جو بادشاہ ہے آسمان کا، زمین و آسمان سب پہ کنٹرول کر رہا ہے، اس کے لیے یہ تھوڑی سی تبدیلی کیا ناممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو تم نے ایک انسان سمجھ رکھا ہے؟ وہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اتارا ہے، اور بھلائی کے سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی غلط کام تھوڑی ہو رہے ہیں. تم خود سوچو مسلمانوں، تم پہلے کیا تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو تم کیا بن گئے، اور پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے اس قرآن کو سنتے جا رہے ہو، عمل کرتے جا رہے ہو، تو تم کیا سے کیا بنتے جا رہے ہو؟ کوئی برے انسان بن رہے ہو؟ تم تو اچھے انسان بنتے جا رہے ہو. تو اس لیے ان کا اعتراض مت لو، یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کر سکتا ہے، اس کو پوری قدرت ہے. ٹھیک. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو بھی اپنا دوست بنانا چاہو کہ تمہارا وہ پروٹیکٹر بن جائے. ولی کا مطلب یہاں دوست بھی ہے اور پروٹیکٹر بھی ہے، حفاظت کرنے والا، تمہیں بچانے والا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے جو تمہارا ولی بن سکے اور تمہارا مددگار بن سکے. جب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی زبردست قدرت ہے اور تم اتنے بے بس ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بھی مان لو کہ اللہ ناسخ منسوخ بھی کر سکتا ہے. پہلا حکم دے کے کچھ عمل کرواتا ہے اور پھر بعد میں کوئی اور حکم اتار کے پہلے حکم کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں اسی کو آپ آگے بڑھاتے جائیے. جب قرآن اترا تو پچھلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، اب وہ سب ایبروگیٹ ہو گئیں. اب قرآن پر عمل ہوگا. یہ بھی یہودیوں کو تکلیف تھی اور دوسروں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کہ یہ قرآن اتار کے اب اپنے لوگوں کو ہم سے کاٹ دیں گے کہ وہ ہماری کتاب نہ پڑھیں. قرآن اترا، وہ کتابیں بھی ایبروگیٹ ہو گئیں.
قرآن اترا تو وہ شریعت جو ان کی تھی وہ بھی ایبروگیٹ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے رسالت کے بعد اب جتنے بھی پہلے رسول تھے ہم ان کو مانیں گے، مگر ان کی کسی بات پر عمل اس شریعت میں ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے. یہ ایبروگیشن کے فائدے ہیں. کہ کسی شے کو منسوخ کرنے کا یہ فائدہ ہے جو مسلمانوں کو محدود کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کی سوچ صرف اب قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف ہونی چاہیے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور ریلیجن کو پڑھنے کی، جب تک پہلے اپنے ریلیجن کو، اپنے دین کو نہ پڑھ لیں. کسی کے اخلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق جو ہیں یا قرآن کی دی ہوئی تعلیم ہے اس کو نہ سمجھ لے. پہلے اپنے آپ کو اس سے تو سدھاریے، اس کے ذریعے سے، پھر یہ سمجھ کے اس کے بعد آپ دوسری چیزوں کو پڑھیے، کیونکہ یہ ویسے ہی منسوخ ہو چکی، ان پر عمل کرنا بھی اب گناہ ہوگا اور ان پر ٹائم لگانا بھی وقت کا ضیاع ہوگا، بلکہ وہ ٹائم آپ قرآن مجید کو اور سیرت رسول کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگا دیجیے. یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علماء یہی کہتے ہیں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے کہ وہ کسی عیسائی یا یہودی سے جا کے پوچھے کہ تمہاری شریعت میں یہ مسئلہ کیسا ہے، اور پھر اس کو کہے ہاں یہ ٹھیک ہے. نہیں، اس کو اپنی شریعت کے مسئلے پڑھنے ہیں، اپنی شریعت کے مسئلے یاد کرنے ہیں اور ان کے بارے میں کہنا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے قبل. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کی آمد سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کس قسم کے سوال کیے گئے تھے؟ مثلاً وہ گائے کے جو سوال تھے. پھر اسی طرح ہم آپ کی بات بالکل نہیں مان سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ خود ہم سے گفتگو نہ کرے. اس طرح کے کئی سوالات تھے. یہ سوالات کوئی رسول کے پر، یعنی رسول پر پختہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ بڑے کمزور ایمان کی علامت ہے. اور بعض اوقات اس قسم کے سوالات کفر کی حد تک لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے سوالات مسلمان کو مسلمان نہیں رکھتے، اللہ کو غضب دلاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا آپ کو بالکل نہیں مانتے جب تک کہ اللہ ہم سے بات نہ کر لے. اللہ کو اتنا غصہ آیا، اسی وقت ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو مار دیا. تو ایسے سوالات سے منع کیا مسلمانوں کو. کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرو جیسا کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ سوال کے لیے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کے بارے میں لا علم ہوتا ہے، اس لیے سوال کرتا ہے. اگر پہلے سے علم ہو تو یہ سوال نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دوسرے کو پرکھنا ہوتا ہے، وہ سوال نہیں ہوتا. اور سوال جب انسان کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا جواب مجھے مل جائے گا اور میں اس پر عمل کروں گا. تو جواب ملتے ہی اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے. اور خاص طور پر جب رسول سے سوال کیا جا رہا ہے تو رسول کا جواب ملتے ہی بندے کو مطمئن ہو جانا چاہیے، بس اب اور سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے جو جواب دے دیا سر آنکھوں پہ. مگر وہ تو سوال پہ سوال کرتے جاتے تھے نا. انہوں نے جب کہا بھئی اللہ فرماتا ہے کوئی گائے لو اس کو ذبح کرو، انہوں نے کہا جب مذاق کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کون سی گائے ہو، کیا رنگ ہو، پھر بتائیے. یہ کوئی طریقے؟ تو یہ حجت بازیاں ہیں. رسول کا جواب ملے فوراً بندہ مان لے، بس ٹھیک ہے، مان گیا، سمجھ آ گئی. آمنت باللہ ورسولی، سمعنا واطعنا. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات غور سے سن لی اور دل سے مان بھی لی اور عمل کر کے بھی دکھا دیں گے.
تو بہرحال مسلمانوں کو یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، مگر الحمدللہ مسلمانوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کوئی سوال نہیں کیے پھر بعد میں، بلکہ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی، آپ تشریف فرما ہیں، نماز کے بعد صحابہ آپ کے ارد گرد یوں سرکل بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور خاموش رہتے تھے، یا تو آپ خود بولیں ہم سے سوال کریں، یا پھر یہ کہ کوئی سیانا بندہ آئے باہر سے اور آ کے ایسے سوال کرے جس کے جواب ہمیں خود بخود مل جائیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، لیکن صحابہ نے پھر سوال نہیں کیے۔ قرآن مجید کو پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 13 سوال ہیں جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کیے ہیں، اور اس کے بعد روک دیے گئے تھے صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں کرنا، کیونکہ اس میں خیر ہوتی ہے، بندہ سوال نہ کرے، جو اللہ کے رسول نے دیا ہے بس اسی پر عمل کرتا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال کیا، اس کا جواب مل گیا تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو دین مل رہا ہے بس اس کو لیتا جائے، کرتا جائے، وہ آسانی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول میرے علم میں تو یہ بات نہیں تھی مگر میں یہ کر بیٹھا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس چونکہ اس کا جواب نہیں ہوتا تھا تو آپ انتظار کرتے تھے وحی کا، تو وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب بھی دے دیتے اور وہ بندہ بھی آگاہ ہو جاتا، جو کام ہو چکا وہ ہو گیا، آئندہ نہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا۔ یہ گنجائش رکھی ہے نا، یہ انسان ہے، ضروری نہیں کہ ہر کام قدم اٹھاتے وقت یہ سوال کیا جائے میں یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے۔ جو صحیح چین نے کہا ہے، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا آپ خاموشی سے وہ کر لیں، لیکن اگر محسوس ہو تو واقعی اس کے برے اثرات ہیں تو پھر سوال کر لیں، یہ چیز ہے۔ اب تو دین ہمارا واضح ہے نا، ہر شاید دین نے الحمدللہ کھول کے بتا دی ہے کہ حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا ہے، وہ سب بتا دیا ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، یعنی ادھر ہی ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول جو دیتے ہیں وہ بندہ لیتا جائے، لیکن سوال پہ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ حجت بازیاں ہیں، اس کے دل میں ابھی کھوٹ ہے، اس کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو نصیب کر رکھا ہے، وہ مطمئن ہے ہر اعتبار سے دین پہ، مگر جس کا دماغ ہی ایسا ہو کہ نہیں جی مجھے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا میں اور لاجک کا پتہ نہیں چلے گا میں نہیں مان سکتا، تو پھر ایمان کا ہے کا، تو ایسا بندہ اللہ فرماتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، فقد کا مطلب یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، کیونکہ اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہے۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے کہ دین کے بارے میں ہم نے کوئی مختلف فلسفے پڑھ لیے اور پھر ہم ان فلسفوں کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں، علم النفس پڑھتے ہیں، علم النفس، سائیکالوجی کو جو بھی آپ کے سامنے آئے اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں اچھا یہ لباس ایسا پہن کے کیوں آیا ہے، یہ ایسی چال کیوں چل رہا ہے، اس کی نفسیات شاید یہ ہیں، یہ ایسا کیوں بیٹھتا ہے، یہ ایسا کیوں گھور رہا ہے، یہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے، تو اس کی سائیکی کو، اس کی شخصیت کو، اس کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر خود بخود ان سوالوں کے ذریعے سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ شک کی نظر سے ہم اس بندے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ سائیکالوجی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، آپ جس سے بھی ملیں اس پہ شک کریں، اور یہ نماز شاید اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کو کچھ بیماری ہے اس وجہ سے، اچھا اس نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ اس کو نہ مجبور کیا گیا ہے، اس نے پردہ حجاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اس کے والد نے اور اس کے بھائیوں نے اس پر جبر کیا ہے، سختی کی ہے، یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ پھر تو شک کی نظر سے پہلے دیکھو، پھر اس کے اوپر اپنی کہانی بناؤ،
تو یہ بھی ایمان نہیں ہے. اور پھر یہ فلسفہ تشکیک بھی ہے، ایک فلسفی بھی ہے، جو شاید اگر یاد ہو آپ کو، فرانس کا ایک تھا ڈیکارٹ، بہت بڑا فلاسفر تھا ڈیکارٹ. اس نے یہ فلسفی پیش کی تھی تشکیک کی، کہ ہر شے کو آپ شک کی نظر سے دیکھیں، ہر بندے کی بات کو آپ شک کی نظر سے سنیں، شک کے کانوں سے سنیں. بتائیے کہاں تک اس کی جڑیں جاتی ہیں؟ یعنی کوئی شادی کر لے، اس کے بچے بھی ہو جائیں تو اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں. نعوذ باللہ. کہاں تک جاتی ہے یہ بات؟ ہاں وہی نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ کوئی شادی کرے، اس پہ بھی شک، اور پھر اس کے بچے پیدا ہوں ان پہ بھی شک، پتہ نہیں یہ حلال کہیں گے نہیں. یعنی انسان کا مزاج ہی ایسا بن جائے. تو یہ ساری کفریہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے منع کیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے. ایمان ہوتا ہے یقین کا نام، اس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دل سے اس کو سچا مانیں، زبان سے اس کا اقرار کریں، اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں اور دل سے یقین رکھتا ہوں اسی پر ہی ڈٹا ہوا ہوں. یہ ہوتا ہے ایمان. لیکن آپ کے دل میں پہلے سے ہی شک بیٹھ جائے اور کہیں یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی سائیکالوجی ہے جس کو میں جانتا ہوں، اور ہمارے بندے بیچارے جب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو کسی سائیکالٹسٹ کے پاس لے جائے. یاد رکھیے یہ ایک مذہب ہے. یہ شک پیدا کرنے کا، شک پیدا کرنا ایک ریلیجن ہے. ریلیجن یاد رکھیے گا. وہ آپ کی اسٹڈی کرے گا، آپ کے بارے میں پہلے باتیں سنے گا، اور پھر اس کے بعد اس پہ اندازوں سے بات کر کے ساری مشکوک باتیں بنا دے گا. شاید یہ بھی ہو، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے، شاید یہ بھی ہے، شاید یہ بھی ہے، شاید یہ بھی ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مریض سوچتا ہے یہاں بات تو اس نے 10 باتیں کی ہیں، ان میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور مجھے ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن دین ایک ہی نسخہ دیتا ہے، نہیں، آپ ایمان لائیے. کس پر؟ کہ اللہ شافی ہے، اس نے شفا دینی ہے. اگر دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہ دے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس وہ شک کو یقین میں بدلنا چاہتا ہے. مگر ہمارے ہاں آج کل یہ نئی نئی جو سائنسز آ رہی ہیں اور علوم آ رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کالجز میں کتابوں اور لیکچرز کی صورت میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. آپ دیکھیں نا، کسی کاہن کے پاس چلے جائیں، کسی سنیاسی بابے کے پاس چلے جائیں، کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس چلے جائیں، اسے کہا جی میرے یہ تکلیف ہے. اس نے پہلے ہی آپ کے دماغ میں ڈالنا ہے کہ یہ آپ کی چاچی نے کیا ہے. بس فوراً بدگمان ہو گیا، شک کی بنیاد پہ. یہی کچھ ہوگا، کیونکہ آپ کی خالہ کی بھی بیٹی ہے اور چاچی کی بھی بیٹی تھی، اور آپ نے خالہ کی بیٹی سے شادی کی ہے اور وہ کرنا چاہتی تھی، اس نے تمہارے خلاف جو ہے نا تعویذ گنڈے اور کالے دھاگے اور جادو چھوڑ دیا تمہارے خلاف. بس اتنی شک پیدا کرنا تھا. اب دیکھیے وہ ایمان جو دین دینا چاہتا ہے کہ تمہارے یہ رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں اچھی عقیدت رکھو، ان کا احترام کرو، ان کو بزرگ سمجھو، تم چھوٹے ہو. یہ مَن لَّم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کام سے کوئی تعلق نہیں. دین یہ کہتا ہے. مگر یہاں شک ڈال کے دشمن بنا دیا جاتا ہے. سوچیں آپ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے ہاں بیٹھ کے تعویذ گنڈے کالے دھاگے اور جادو ٹونے ٹوٹکے اور یہ سنیاسی بابے اور بابے بہت سے، یہ سارے یہی کام کرتے ہیں، جس میں عصمتیں بھی لٹتی ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. دین یقین پیدا کرنا چاہتا ہے دل کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہی بات کی وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ،
جو کوئی بھی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً کوئی شک کی بات نہیں. ہاں اللہ فرماتے ہیں قد کا لفظ، اور یہ بات یاد رکھیے، دین انا اور قد سے اپنی بات کو اینڈ کرتا ہے، ختم کرتا ہے. انا کا مطلب یقیناً، اور قد کا مطلب یقیناً، جو ہوگا یقین مانیے کہ ایسا ہوگا، کوئی شک کی بات نہیں کرتا دین. فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اور بہت سے تجربے ہماری ارد گرد موجود بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے ہاں، نکلنا نہیں چاہتے اور نکل ہی نہیں سکتے. ایسی بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، ایسے شک اور دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ود کثیر من اہل الکتاب، تو سواء السبیل کیا ہے؟ اسلام، یعنی اسلام سے وہ بھٹک گیا. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر بنا کر، حسدن، حسد کی بنا پہ، من عند انفسہم، پاس سے اپنے نفسوں کے، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، تبین، واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فاعفو، پس معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے چاہتے ہیں. ودہ کا مطلب کیا ہے؟ دل سے چاہنا. اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، دونوں کے پاس کتاب ہے نا، ایک کے پاس تورات ہے، دوسرے کے پاس انجیل ہے، تو یہی لوگ تھے جن کو اہل کتاب کہا گیا. تو اہل کتاب میں سے بہت سے، کثیر کا مطلب کثیر تعداد، ان کی دل سے چاہتی ہے. کیا دل سے چاہتی ہے؟ کہ لو یردونکم، کہ کاش وہ تم مسلمانوں کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر بنا کے. یہ ان کی دل کی خواہش ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو دوستیاں گانٹتے ہیں نا ان سے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں ود، ان کی خواہش ہے اہل کتاب میں سے کثیر کی، بڑی تعداد کی، کہ کاش وہ کسی طرح تمہیں تمہارے ایمان سے نکال کے کفر کی حالت میں لے جائیں. یہ ان کی خواہش ہے. اور یاد رکھیے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کیسے لگے ہوئے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ سامنے نہیں آتے، لیکن وہ اپنے کلچر کو آپ کے سامنے لائیں گے. لباس میں کہ یہ لباس کیسا لگتا ہے اس لڑکی پہ، تو اس کے بڑے فیشنز وہ شروع ہو گئے. اور وہ ایک کون سی واک ہوتی ہے، وہ کیٹ واک اس سے کراتے ہیں، اور بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپرٹ، وہ دیکھنے والے کہ کیا چال ہے، کیسی لگ رہی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ان کا کلچر ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان نہ ہوں، آپ اسلام کو چھوڑ دیں. وہ یہ کہیں گے آپ بے شک مسلمان رہیں، بس اوپر سے بظاہر، مگر سارے کام آپ ہمارے کریں. کیونکہ ایمان ختم ہو گیا تو پھر سارے کام ان کے جو کرنے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. میں بظاہر مسلمان رہوں گا، لیکن دل سے میں انہی کے کلچر کو، انہی کی عادات کو، انہی کے لباس کو، انہی کے اخلاق کو جب پسند کروں گا تو یہ تو ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بڑی خواہش ہے، کاش کہ وہ تمہیں کسی طرح کافر بنا کے اس دنیا سے رخصت کروائے. ہیں ہم الرٹ ہیں اتنے. یہ دیکھیں دل کی بات تھی جو اللہ نے ہمیں بتا دی، اور وہ لگے ہوئے ہیں اس میں، مگر ہم کتنے محتاط ہیں. ہماری اکثریت اس آیت کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہوا ہے، مگر ہم ہیں کہ انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں. آج کس کی خواہش آپ مجھے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کون ہے جس کا دل نہ کرتا ہو کہ مجھے امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے؟ ہے کہ نہیں؟ یورپ چلا جاؤں، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں کفر ہے، وہاں بے حیائی ہے،
وہاں اریانی ہے، فحاشی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اس کے باوجود بھی ہمارے دل کی یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ سوچیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم خود ان کے گرویدہ اور عاشق ہیں، محبوب ہیں ہمارے، ہم مرتے ہیں ان پہ۔ جائیں ذرا امبیسیوں کے پیچھے، امبیسیوں پہ جا کے دیکھیں کیسے کیوں لگے ہوئے ہیں، رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹھنڈ ہی ہو گرمی کی دوپہر ہو، کھڑے ہیں کہ کسی طرح، اور دعائیں کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں کہ خدا کرے ویزا مل جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ حالت ہے ہماری، ہم تو مرتے ہیں ان پہ، کیونکہ ان کا کلچر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کی زبان، ان کا لٹریچر، یہ سب چیزیں ہم پر اتنا اثر کر چکی ہیں کہ ہم بظاہر بس نام کے مسلمان ہیں، مگر اندر سے ہم ویسے بن چکے ہیں۔ مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کی یہ ساری موومنٹ نہیں تھی؟ کیا وہ مسلمانوں کو ورغلاتے نہیں تھے؟ کیا وہ یہ آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ تم بن جاؤ، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دے دیں گے؟ کیا ان کو آفرز نہیں ہوئی تھی؟ ایک مسلمان بتائیے کہ جو بکا ہو، یا کوئی ایک مسلمان بتائیے جو ان کے ملک میں جا کے ان جیسا لباس پہنتا ہو یا ان جیسا عادات اور اخلاق کو وہ اپنا چکا ہو؟ الحمدللہ وہ مسلمان تھے، وہ دین کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے اندر دین کی غیرت تھی، یہی وہ چیز تھی جو ان کو کامیاب بنا گئی۔ مگر ہمارے اندر اب لاکھوں کروڑوں اربوں کی صورت میں ہم مسلمان ہیں، 56 اسلامی ملک ہیں، دنیا کی ساری دولت ان ملکوں میں پڑی ہے، افراد ہیں، ذہن ہے، دماغ ہے، کسی بھی فیلڈ کا آپ دماغ تلاش کرنا چاہیں آپ کو ان ملکوں میں مل جائے گا۔ مگر ہم کیا ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کی عادات کو بڑا خوبصورت سمجھا، ہم نے دل سے قبول کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ ہم دین کی، ملک کی، اپنی قوم کی خدمت کیسے کریں، وہ راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ترقی کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے تو وہی آتا ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں پھر، ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو قرآن مجید نے تو 1500 سال پہلے الرٹ کر دیا تھا، اب جو صورتحال ہے ہماری وہ ساری بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جو اس نے ان کے دلوں کی بتائی تھی، ہم نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کیوں ان کی خواہش ہے؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر پاس سے اپنے نفسوں کے، یہ ان کے اپنے دلوں میں ایک حسد ہے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان ایک بڑا اچھا انسان بن کے جب ہمارے معاشرے میں آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان رہیں، ہم ان کو اسی طرح بنائیں جیسے ہم ہیں، تاکہ ایک ہی حمام میں ہم سب ننگے ہو جائیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد کب پیدا ہوا ہے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان کے سامنے یہ قرآن، دین، ہمارا اسلام بالکل برحق، حق کی بنیاد پہ واضح ہو گیا کہ یہ واقعی برحق دین ہے، تو بس یہ سب وضاحت کے بعد پھر وہ اپنے دل میں اب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس حق کو ہم نے نہ قبول کرنا ہے اور نہ مسلمانوں کو اس حق کا خوگر بنانا ہے، اس حق سے ہٹانا ہے مسلمان کو۔ تو ایسے میں تم کیا کرو؟ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی ان کی جو بھی غلطی ہے یا جو بھی دشمنی ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ تمہارے دل میں ایک غصہ بن کے جب بیٹھتی ہے تو اس کو، غصے کو تم مت بٹھاؤ، بلکہ کیا کرو، اس غصے کو مٹا دو۔ غصہ آئے لیکن اس کو مٹا دو، کیونکہ غصہ اگر رہے گا تو تمہارا رد عمل کوئی شدید بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی قوتیں بڑی طاقتور ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں اور اہل کتاب زیادہ ہیں، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین بھی مل جائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے،
تو ان کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکیں گے. تو کیا کریں؟ فاعفو، اپنے دل سے جو غصہ ہے اس کو مٹا دیں. مراد یہ ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنے ایمان کو جلا دیں، آگے بڑھیں. اور وصفحو، اور ان کی جو بھی تانے اور اسی طرح اعتراضات یا دین کا مذاق یا مسلمانوں کے کلچر کا جو مذاق اڑاتے ہیں، تم درگزر کرو. صفح کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ صفحہ ہے، تو اصفاح کا مطلب ہے کہ یہ صفحہ پلٹ دو، چھوڑ دو اس کو آرام سے. تو صفحہ پلٹ دو، یعنی اس کو بار بار نہ دیکھو، بس جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم اپنے کام کرو، تم باعمل مسلمان بن جاؤ. اور یہ کب تک کرو؟ حتیٰ یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہی کہ دین کو اس نے غالب کرنا ہے. یہ کوششیں کریں گے، تمہیں اریٹیٹ بھی کریں گے، تمہیں غصے بھی دلائیں گے، تم پر اعتراض بھی کریں گے، تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن تم خاموشی کے ساتھ یہ صفحے بھی پلٹ دو، غصے کو بھی مٹا دو اپنے دل سے، دین کو سمجھو، دین پر چلتے رہو جیسا کہ اب چل رہے ہو، اور اس وقت تک یہ چلتے رہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو کہ اللہ پھر بھی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس لیے جو کہہ رہا ہے وہ عمل کرتے جاؤ، باقی پھر مستقبل میں اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں وہ تمہیں نظر آ جائیں گے. یہی ہوا کہ نہیں؟ مسلمانوں نے یہی کام کیا نا، اسی نصیحت کو پلے باندھا. دیکھیے کس طرح وہ چلتے رہے ہیں، دین پہ ڈٹے رہے، دوسرے جو کرتے رہے پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا ان کا کلچر برا، ان کی عادات بری، ان کے اندر شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، بری باتیں ہیں، چھوڑو ان کو، ہم اپنے کام کریں، ہمیں جو کہا گیا ہم ویسے اچھے انسان بنتے جائیں. اور اس میں اچھائی میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ بتائی گئی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نے نماز قائم کرنی ہے، تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں انشاءاللہ بڑا پکا مسلمان بنا دیں گی، اور تم اندر سے اور باہر سے مسلمان رہو گے. جس طرح ان کی خواہش ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو، باقی اندر سے ہمارے بن جاؤ، وہ ناکام ہو سکتے ہیں اس صورت میں کہ تم یہ دو کام کرو کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ مسجد میں آ کے باجماعت مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو. 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں مسجد میں تو بہت سی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگوں سے مختلف موضوعات پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر اگر دینی غیرت ہو تو یہ دینی غیرت والے جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو دین کے خلاف کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو پھر وہ آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے ڈسکشن سے بہت سے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں. ان کے اعتراضات ہوں، ان کے سوالات ہوں، ان کے جواب بھی مل جاتے ہیں. سیاست کو ہم جب چھیڑتے ہیں تو دیکھیں نا، کوئی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو 2 فریق آپس میں بیٹھ کے کس طرح ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سچا ثابت کرتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی اگر مسلمان آپس میں بیٹھ جائیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جب گفتگو کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپس میں جب گفتگو کریں گے تو بہت سے مسائل خود ان کے حل ہو جائیں گے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی ان کو مل جائے گا، اور پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے اندر کتنے قابل لوگ ہیں. پھر جمعہ کا خطبہ ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بندے وہاں آئیں، اور خطبہ جمعہ میں ان ایشوز کو جو غیر مسلموں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اگر خطبہ جمعہ میں ان ایشوز کو ڈسکس کیا جائے اور عام پبلک کو بتا دیا جائے کہ یہ سوال اٹھا ہے، اس کا جواب ہمارے دین میں یہ ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ہمارا دین کہتا ہے یہ کرو، تو ذہن واش ہو جائے گا، مسلمان رہے گا. یہ ہے اقیم الصلاۃ کا فائدہ. پھر وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو. امیر آدمی اپنے مال کی جب زکوٰۃ نکال کے کسی غریب کو دے گا تو ان کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے غریبوں کو آ کے یہ لالچ دیں کہ آئیے ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، ہم آپ کے ہسپتال بناتے ہیں، ہم آپ کے اسکول بناتے ہیں، ہم آپ کو سڑکیں بنا دیتے ہیں، ہم آپ کو گھر بنا دیتے ہیں. جب امیر مسلمان اپنی زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دے گا تو مسلمانوں میں کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. وہ جب لالچ دیں گے تو اس لالچ کا علاج یہی ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ نکال کے اپنے مسلمان غریب بھائی کو جب دے گا تو غریب بھائی بھی سوچے گا ٹھیک ہے میں غریب ہوں مگر الحمدللہ میرے مسلمان بھائی جو اللہ نے جن کو دولت دے رکھی ہے وہ میرا خیال کرنے والے ہیں.
میرے ایمان کو خرید کوئی نہیں سکتا. یہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو. تو یہ دو کام ہم کریں تو ان کی جتنی بھی چالیں ہوں گی ناکام ہو جائیں گی. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے کرنا وہ فیل ہو جائیں گے، بلکہ اس کے برعکس بڑے اچھے نتائج نکلیں گے اگر مسلمان ان دو باتوں پر عمل کرتے جائیں. تو پھر ان دو باتوں کو نیک نیتی سے کرنا ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی خیر، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس. یعنی کوئی بھی خیر نیک نیتی کے ساتھ، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اچھا لفظ ہو، لوگوں کے لیے کوئی خیر کی بات ہو مسلمانوں کے لیے، تو یہ جو بھی کام تم کرو گے یوں سمجھو کہ تم آگے بھیج رہے ہو، کل کے لیے سٹور کر رہے ہو، رب کی جناب میں وہ جمع ہو رہا ہے اور وہ ضائع نہیں ہوگا. بلکہ تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کو بڑھائے گا. وہ پرورش پاتے پاتے بہت بڑا اجر بن سکتا ہے. اس لیے نیک نیتی سے یہ سارے کام کرنے ہیں، سچے جذبے سے یہ سارے کام کرنے ہیں. خیر کہتے بھی اس کو ہیں جس کے اندر خیر ہو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. سچے جذبے سے، نیک نیتی سے یہ دونوں کام کرنے ہیں، نماز کی اقامت اور ایتاء زکوٰۃ. پھر دیکھیے اپنا معاشرہ کیسے بنتا ہے. کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر آ کے مسلمان نوجوانوں کو یا لوگوں کو ورغلائے اور ان کو چن کے کہے کہ چل تم ہمارے پاس، ہم تمہیں پڑھائیں گے. نہیں، وہ کہے گا نہیں، میں اپنے ہاں پڑھوں گا. ان اللہ بما تعملون بصیر. باقی رہا یہ کہ یقین مانو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کو اندر سے باہر سے وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں چیک کر رہا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو اور کیسے تمہارے کام ہیں، نیتیں تمہاری کیسی ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے اور تمہارے دل میں کیا خواہشات ابھرتی ہیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ آیتیں سوچیے، ان آیتوں کے ہوتے ہوئے ہم کتنے الرٹ ہوں، کتنا ہوشیار ہونا چاہیے ہمیں. مگر ہمیں تھپکی دے دے کہ ایسا سلا دیا گیا ہے کہ ان آیتوں کو بھی سنتے ہیں تو ہمیں جھولے آتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کھولنے والی، آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہیں، یقین مانیے. ہے نا ایشوز. قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور ابتدا میں ہی پہلی سورت، الحمد کے بعد یہ پہلی سورت ہے جس میں ہمیں واضح گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. دنیا کے حالات، دنیا کے لوگوں کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کی دشمنیاں، ان کی خیرخواہی، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی قوم کو اس طرح آگاہ کر سکے. یہ قرآن مجید ہی ہے. اس لیے اس کو بڑی نعمت سمجھیے قرآن کو. یہ کتاب ہم مسلمانوں کو واقعی ہدایت دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، الرٹ کرتی ہے کہ مسلمان بن کے رہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ان باتوں سے ہمارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں، بلکہ ان کی نیتوں کو بتا کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اچھے مسلمان ایسے بن جاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، آپس میں مل جل کے رہو گے، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ورغلا نہیں سکے گا، تمہارے آپس میں محبت ایسی ہوگی کہ تم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جاؤ گے. کوئی غریب نہیں رہے گا، امیر اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اپنی دولت میں غریب کا حق سمجھے گا کہ میں نے اس کو یہ حق دینا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور ہم جانتے ہیں اگر زکوٰۃ ہم دیں تو ہمارا سسٹم کتنا بہترین ہو سکتا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو پیسے لینے کی. ہسپتال ہم خود بنا سکتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز ہم بنا سکتے ہیں، پل، سڑکیں ہم بنا سکتے ہیں. لوگ جو ان کے مکان سیلاب میں گر جاتے ہیں وہ ہم اپنی اسی زکوٰۃ کو جمع کر کے سب کچھ بنا سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسروں کی. یہ سب کام ہم خود کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم کرنے والے بنیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن، وہ جو ہو یہودی،
او نصارا یا نصرانی، یہودیوں یا عیسائیوں کو ایک غرور تھا، مان تھا کہ ہمارا مذہب زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسروں کے. زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا. جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. نبوت، رسالت، کتابیں، بادشاہت ہمارے اندر ہی چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں اعزاز بخشا یہ ہے کہ ہم انتہائی فضیلت یافتہ قوم ہیں. تو یہ خیال جب ان کے دماغ میں جمع تو پھر آہستہ آہستہ ایک آرگومنٹ شروع ہوئی. یہودیوں نے کہا جنت میں ہم جائیں گے، ان کے مقابل میں عیسائیوں نے کہا نہیں بلکہ ہم جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کی آپس کی جو گفتگو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا یہاں، کہ یہ جو دھوکہ ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو. اس لیے کہ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں. بس تمنا انسان کر لیتا ہے کہ چونکہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں مذہب سے یا فلاں مسلک سے میرا تعلق ہے، لہذا میرے عمل تو قابل قبول ہیں اور اللہ نے مجھے ہی جنت میں سیدھا داخل کرنا ہے. باقی غلط کام کر رہے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجیے، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل. یعنی جو کہتے پھرتے ہو، پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہو جنت میں ہم جائیں گے دوسرے نہیں جائیں گے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر کوئی دلیل ہے تو اس کو لے آؤ. دلیل سے مراد یہ کہ اللہ نے کہا ہو، تمہارے رسول نے کہا ہو کہ صرف تم ہی نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا، یا جو بنو اسرائیلی ہوگا، یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی نہیں جائے گا. کوئی دلیل ہے؟ کوئی کتاب میں لکھی ہو، بائبل میں یا تورات میں، یا وقت کے نبی نے جو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے کہا ہو، یہ دلیل ہو سکتی ہے نا. تو اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو ہاتھ تو اس کو لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لاؤ دلیل تاکہ لوگوں کو دکھاؤ اور کہو کہ اس دلیل کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. تو یہ ہے آپس کی ان کی مقابلہ یہودیوں اور عیسائیوں کا. یہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ بنو اسرائیلی دو مسلکوں میں یا دو مذہبوں میں بٹ گئے تھے. ایک یہودی بن بیٹھا اور دوسرا نصرانی بن بیٹھا. یہ جو یہودیت ہے، یہ ہود کا جو لفظ ہے نا، ہود کا لفظ، یہ اصل میں یہود کا جو جمع ہے، یہودی کی جمع ہے یہود. تو یہ یہود کا ایک ایبریویشن ہے ہود. سمجھ رہے نا؟ یہود کی یا کاٹ کے ہود بنا دیا اور اس کو اس کا مختصر سا لفظ بنا دیا، ورنہ ہے یہودی. یہود کا لفظ ہے، یعنی جو یہود ہیں، یہودی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور یہودی مذہب رکھتے ہیں، جنت میں جائیں گے تو وہی جائیں گے. تو یہ یہود کیا ہیں اور نصرانی کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم دی تھی یا اسلام کی تعلیم دی تھی؟ پہلا سوال یہ ہے. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نصرانیت کی تعلیم دی تھی یا اسلام کی تعلیم دی تھی؟ ایک سوال ہے. کیونکہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں اور ٹھیک ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم دی ہے، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. لیکن پوری ہسٹری پڑھیں، آدم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کی، اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، اس نے قوم کو یہی دعوت دی ہے
کہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، بس اتنی سی بات تھی، اور یہی وہ دین تھا، اسی کو دین اسلام کہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ابراہیم کی جتنی اولاد ہے وہ بھی اسلام کی بات کرتی ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو دلائل تو یہ ہیں، لیکن اسلام کے ہوتے ہوئے جو ایک ہی دین شروع سے آ رہا ہے، اس سے اس قسم کے جو مذہب یا مسالے نکال لیتے ہیں ایگزٹ بنا کے، اس کی کیا اجازت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ایگزٹ بنتے ہیں نا تو پھر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے۔ اپنا جو راستہ اپنا لیتا ہے نا، جو سیدھی صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم سے کوئی ایک اپنا راستہ یوں نکالے، دوسرا یوں نکال لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک راستہ نہیں نکلتا، بلکہ اس ایک راستے سے کئی راستے اور بھی نکالنے والے نکال لیتے ہیں، پھر اس کی کئی آگے قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایگزٹ یا راستہ نکالا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ اچھا، یہ راستے کیسے نکالے ہیں؟ یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کیسے بنے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم نہیں دی تو یہودیت کہاں سے آئی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے نصرانیت کی تعلیم نہیں دی تو یہ نصرانیت کہاں سے آئی؟ اس کے بارے میں یاد رکھیے، دو چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن میں یہ سمجھاتا ہے کہ جب بھی کوئی فرقہ بنتا ہے، جب بھی، تو اس فرقے کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، دو میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے، یا کوئی شخصیت ہوتی ہے اور لوگ اس شخصیت کی پوجا کرتے ہیں، شخصیت پرست بن جاتے ہیں، جس کو ہیرو ورشپ کہتے ہیں، یا پھر دوسری طرف کوئی بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے جس کو مقام کہتے ہیں، مقام پرستی کرتے ہیں لوگ۔ تو شخصیت پرستی اور مقام پرستی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو فرقہ بنواتی ہیں۔ اب یہودیت کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، پوری تعلیم ہم پڑھ چکے ہیں ان کی پچھلے آیات میں، کہیں بھی یہودیت کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نہیں نکلتی، یہ تو بعد میں انٹروڈیوس ہوا ہے مذہب، اور بڑے عرصے بعد ہوا یوں ہے کہ انہی بنو اسرائیلیوں میں ایک شخص نے یہ محسوس کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور تورات کی جو تعلیمات ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ اس کو چھوڑ رہی ہے اور خرافات اور بدعات کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ریفارم کروں اپنی قوم کو، ان کی اصلاح کروں۔ تو اس نے اصلاح کا بیڑا جب اٹھایا تو وہ الحمدللہ اس کی اصلاحی جو تحریک تھی وہ بڑی کامیاب ہوئی۔ یہ شخص، اس کا نام تھا یہودا۔ یہودا یہ شخص اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے بعد اور لوگوں کو سیدھے راہ پہ لانے کے بعد الحمدللہ فوت ہو گیا۔ اب فوت ہونے کے بعد جو اس کے فالوورز تھے وہ اور جو اس کے مخالف تھے، ان دونوں کے درمیان آپس میں جب گفتگو ہوتی تو مخالف پوچھتے تم دین کی بات کرتے ہو تو یہ دین میں یہ لکھا ہے، تو یہ کہتے ٹھیک ہے لکھا ہے، مگر ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ یہودا نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا تم مسلمان ہو، یہودی ہو؟ ان کا یہودی ہیں، کیونکہ یہود جو ہے نا وہ جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے اور باقی غلط ہے۔ وہ صحیح انسان تھا، اس نے صحیح عالم تھا، اس نے جو کہا ہے نا بس ہم اسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں سے ایک نام بنا اور آہستہ آہستہ یہودا کے فالوورز نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا وی آر جیوز، ہم یہودی ہیں۔
اب پیچھے شخصیت ہے اور اسی کی طرف اپنی نسبت کر دی انہوں نے، اور شخصیت کی بنیاد پہ اس کی طرف نسبت کر کے انہوں نے ایک مذہب کو متعارف کرایا جس کا نام ہے یہودیت. ٹھیک ہے؟ پیچھے کون ہے؟ شخصیت ہے، نیک شخصیت ہے. وہ اللہ کا بندہ اپنا کام کر کے فوت ہو گیا، مگر بعد والوں نے کیا کیا ہے؟ ایگزیگریشن کی ہے نا. یہی کہا ہے نا، جو یہ کہتا ہے وہی مانیں گے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ نہیں مانیں گے. تو اس کی بنیاد پہ یہ ایک فرقہ بنا ہے یا ایک مذہب بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں یہودیت. اسی کی بات کی جا رہی ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. پہلے یہ دلیل تو بعد میں ہم سنیں گے کہ جنت میں سوائے ہمارے کوئی نہیں جائے گا. پہلے بات یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہودیت یا یہودی کہلانا اس کا جواز کہاں سے ہے؟ کون سی تورات کی آیت ہے؟ کون سا ایسا اللہ کا رسول یا نبی ہے جس نے تمہیں یہ دعوت دی اور کہا ہو کہ آؤ یہودی بن جاؤ، یا یہودیت کی اس نے تعلیم دی ہو؟ یہ فرقہ واریت جب آتی ہے نا، فرقہ پرستی، تو اس میں ایک غلو یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی غلط ہیں. اب یہاں یہی ہو رہا ہے کہ یہودی نصرانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے تم نہیں جاؤ گے، اور نصرانی کہہ رہے ہیں نہیں ہم جائیں گے تم نہیں جاؤ گے. تو یہودیت کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ شخصیت پرستی. اور نصرانیت جو ہے، نصارہ، یہ ناصرہ کی جمع ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو، ناصرہ کی جمع ہے. ناصرہ یہ اس کی طرف جو منسوب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نصرانی. ٹھیک ہے؟ نصرانی. تو وہ نصرانی کی جمع ہے نصارہ. ہاں یہ یاد رکھیے، نصرانی کی جمع ہے نصارہ. ناصرہ کیا ہے؟ یہ فلسطین میں اس وقت بھی ایک قصبہ ہے، ٹاؤن ہے، جہاں ان کے خیال کے مطابق، عیسائیوں کے خیال کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے. تو لہذا وہ مقام بہت ہی مبارک مقام ہے. تو اس مبارک مقام کی طرف انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی نسبت کر دی اور کہا ہم وی آر نزیرینز، ہم نصرانی ہیں. تو اس طرح یہ فرقہ یوں بن گیا، یہ مذہب یوں بن گیا اور یہ مذہب یوں بن گیا. اب ان دونوں مذاہب نے اسلام کی راہ سے جب اپنی راہیں نکالی ہیں تو یہ بچے ہیں. اگر انہوں نے یہ گنجائش نکالی ہے تو آپ بتائیے یہودیت میں کتنے فرقے ہیں؟ بہت سے فرقے ہیں. اس وقت بھی اسرائیل میں، دنیا بھر میں بہت سے فرقے ہیں یہودیوں کے. اور نصرانیوں کے آگے جائیں تو ان کے بھی فرقے بے شمار ہیں. ایک گنجائش نکالیں گے تو ہزاروں گنجائشیں نکالنے والے موجود ہیں. وہ کہیں گے اگر اس کا جواز ہے تو پھر اس کا بھی جواز ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں قابل غور ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے، جو دین ہوتا ہے نا، دین یہ سارے کا سارا وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے. اس میں انسانی فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہی دین ہو اور اس دین میں کسی انسان کی اپنی فکر داخل ہو اور اس کو بھی دین بنا دیا جائے. لیکن اس کے مقابلے میں لفظ ہے مذہب، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیجن. تو مذہب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر انسانی فکر داخل ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا ہولی نہیں ہوتا، یعنی آسمان سے وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوتا. تھوڑا ہوتا ہے، باقی بہت کچھ انسانی فکر کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کا اپنا خیال ہوتا ہے، اس کا ماحول اس کو مجبور کرتا ہے کہ میں اس قسم کے خیالات کو یا عقائد کو اپناؤں جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو یہودیت کوئی آسمانی دین نہیں ہے.
یہ مذہب ہے، اس میں انسانی فکر داخل ہو گئی ہے. اور اسی طرح نصرانیت بھی کوئی آسمانی دین نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی انسانی فکر داخل ہوئی ہے. جو دین اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ صحیح معنوں میں دین تھا، وہ آسمان سے نازل ہوا تھا. لیکن ان دونوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس میں انسانی فکر کا جو عمل دخل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مذہب کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ دوسرے مذاہب دیکھ لیں دنیا کے، جین مت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، یا اسی طرح مجوسی ہیں. انسانوں کے اپنے خیالات ہیں. تو انسانی خیالات سے، اس کے افکار سے جو چیز بنتی ہے وہ مذہب کہلاتی ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ دین کہلاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے دین اور مذہب کا فرق؟ اس لیے ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ کبھی نہ کہا کیجئے کہ یہ آور ریلیجن از اسلام. ریلیجن یا ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ نہ کہا کیجئے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ مذہب میں انسانی تھاٹس ہوتی ہیں، لیکن دین جو ہے وہ سارے کا سارا آسمان سے نازل ہوتا ہے. تو دین کا جو ترجمہ ہے انگلش میں نہیں ہے، وہ دین ہی ہے. ہم دین ہی، یہ اسلامی ٹرم ہے. تو اس اصطلاح کو ہم نے اسی طرح ہی رکھنا ہے ایز اٹ از. جیسے اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اس طرح دین کا بھی ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ یہودیت اور عیسائیت کیسے بنی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی فرمایا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ پچھلے والوں کے کرتوت تم بھی کرو گے. آپ نے فرمایا تھا پچھلے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. میری امت جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھے گی اور 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس وقت جو بھی ہمارا نام ہے، جس مسلک یا مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کیا اس کے پیچھے شخصیت نہیں ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے کہ جس کو ہم بڑا محبوب سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ یہ قابل غور بات ہے ہم سب کے لیے. اس کو سوچیے اور وہ کام ہم نہ کریں جو پہلوں نے کیے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دین دیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دین دے کے رخصت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا آپ کی زندگی میں کسی مسلمان نے، یاد رکھیے گا میری بات یاد رکھیے گا، کسی مسلمان نے کسی غیر کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح متعارف نہیں کرایا کہ آئی ایم محمدن، کہ میں محمدی ہوں، بلکہ اس نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، الحمدللہ، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ. دعوت بھی اسی کی تھی. کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے سامنے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں محمدی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد اللہ کے رسول کا نام ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تو ہیں، مگر آپ کے ورشپر نہیں ہیں، آپ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. آپ بحیثیت ایک رسول کے تشریف لائے تھے، ہم نے آپ کو رسول کی حیثیت دی ہے، بس یہی دینی ہے. آپ کی پوجا نہیں کرنی، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو دین آپ نے دیا وہ اسلام ہے. ہم اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کریں گے، نہ کہ شخصیت کی طرف، کیونکہ یہ شخصیتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن جو مشن ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. تو مشن کو دیکھیے، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غصے میں کہا تھا کہ جو کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اس تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کہا تھا کہ نہیں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے کیا فرمایا؟ اور منبر پہ چڑھے تو انہوں نے کہا لوگو
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ اب بھی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اس کی عبادت کیجئے، اور جو دنیا میں ایک عارضی ٹائم تھوڑا سا وقت لے کے آیا اور دنیا سے فوت ہو گیا، اس کی کیوں آپ عبادت کرتے ہیں؟ کیوں لازم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا وجود ہمارے درمیان ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہوگا تو ہم دیندار کہلائیں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم دیندار نہیں کہلا سکتے اور دین کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ اور خدا کے بندو سنو، یہ میسج اللہ کا ہے، ہم اس میسج کے فالوور ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میسج کو دے کے چلے گئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چلے گئے تو اس دین کو بھی ہم چلتا کریں، نہ، بلکہ ہم نے اس دین کی رکھوالی کرنی ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی اور پھر انہوں نے آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول۔ بڑی زبردست آیت ہے، یہ سمجھاتی ہے ہمیں، یعنی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، محمد کو سوائے رسول، بحیثیت رسول کے لینا ہے، بحیثیت شخصیت کے نہیں لینا۔ اس لیے آگے فرمایا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا بھلا بتاؤ اگر یہ رسول فوت ہو جائے یا اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو کیا تم انقلبتم علی اعقابکم، تم دین سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ سمجھایا مسلمانوں کو۔ یہ میدان بدر میں، میدان احد میں مسلمانوں نے جب یہ سنا اور آپ کے بارے میں افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، تو کچھ مسلمان تو تلوار پھینک بیٹھے، انہوں نے کہا اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے بد دل ہوئے۔ کچھ نے کہا بس اب ختم ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں مارتے ہیں مرنے دیں، اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی یہ بندہ کو شوق جب ہوتا ہے تو پھر اس طرح عجیب و غریب قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اللہ نے ذرا تھوڑا سمجھایا، وہ خدا کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے تم نے لینا ہے، اور یہ رسالت قیامت تک کے لیے، آپ کی آخری سانس تک نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ ہاں آپ کا وجود آپ کی آخری سانس تک ہے، تو مشن باقی رہتا ہے، تو اس مشن کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان نے غیر مسلم کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح تعارف نہیں کرایا، کیونکہ محمدی اگر وہ کہتا ہے تو اس میں شخصیت پرستی آ جاتی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جیسے کرسچن اپنے آپ کو کہتا ہے کرائسٹ کی طرف منسوب کر کے کرسچن، تو یہ شخصیت کی طرف نسبت ہے اس کی۔ تو اس لیے وہ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے، کہتے ہیں محمڈنز، اور ہمارے اسلامک شریعہ کو کہتے ہیں محمڈن لا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محمڈن لا نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، یہ ان کا کہنا ہو سکتا ہے مگر ہم نہیں کہتے۔ یہ محمڈن لا نہیں ہے، یہ اسلامک لا ہے، شریعہ ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ فرقہ پرستی کے پیچھے دیکھیے کیا کیا خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن مجید کی سورۃ حج پڑھیں، اس کا آخری رکوع کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ہذا، پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں تھیں، انبیاء کرام جو میسج دیتے تھے، وہ ان کے فالوور جو تھے، ماننے والے تھے، اللہ نے ان کا نام بھی مسلم رکھا، اور تمہارا نام بھی اس میں مسلم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے جھکا دے، بس یہ نام کافی نہیں ہے؟ کیا اس پہ ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ اس سے بڑے فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنا رہنما سمجھوں، کہ وہی مجھے راہ دکھانے والے ہیں، وہی بتانے والے ہیں، ان دونوں کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں مانتا، نہ سنتا ہوں۔
کافی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو بلیم ایک دوسرے پہ لگتے ہیں نا، اور فخر کی بات جب آتی ہے اور انسان پھولتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے کہ میں اس مسلک کا ہوں یا اس مذہب کا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ دیکھیے یہ خرابیاں تم میں نہ آنے پائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ وقالو، پہلی بات وقالو، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن، جو ہوگا یہودی. جو یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا، کوئی اور نہیں جائے گا. بے نہیں اسی طرح او کا مطلب ہے یا کیا؟ نصارہ نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان نصارا، یہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو نصرانی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی امنیات ہیں. امانی کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی تمنائیں ہیں. بس ایک انسان اپنی خواہش کو ذہن میں بٹھا لے، دل میں بٹھا لے اور اسی پر یہ جیے تو یہ تمنا ہی ہو سکتی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. اب یہی خیال جو ہے نا اگر انسان دل میں بٹھا لے بھائی جنت تو میں نے جانا ہے، میں بالکل سیدھی راہ پہ ہوں، باقی سب غلط ہیں، تو یہ تمنا ہی ہے نا، اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. تو ایسی دلائل جب نہ ہوں تو اللہ بھی فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ لے آؤ اپنی یہ دلیل کو کہ ہم جنتی ہیں باقی دوزخی ہیں، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو لاؤ دلیل. پھر فرمایا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، جنت میں ضرور جانا ہے، مگر کون جائے گا؟ اب بتایا یہ لفظ جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. اسلام سے نکل کے جو لوگ اپنے اپنے مذاہب بناتے ہیں وہ سب غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مبالغہ، ایگزیگریشن، ہم صحیح ہیں باقی غلط ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں جنت میں جائیں گے، مگر کون؟ من اسلم وجہہ للہ، یہ پہلی شرط ہے، جو سپرد کر دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے. چہرہ جسم کا ایک بڑا محترم اور معزز حصہ ہوتا ہے. انسان کے چہرے سے ہی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کے جو چہرے کے فیس کے جو فیچرز ہیں جو موو کرتے ہیں ان کو دیکھ کے، یا رنگ بدلتا ہے ان کو دیکھ کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کا ہیڈ قرار دیا ہے. تو یہ ہیڈ جو ہے، اگر یہ ہیڈ کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو سپرد کر دے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی اپنے چہرے کو یوں جھکا دے کہ ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں. آنکھیں جھک گئیں، زبان چپ ہو گئی، کانوں نے بھی سن لیا، سر بھی اس کے ساتھ جھک گیا. تو للہ، اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے نہیں. یعنی عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، کہنا ماننا ہے تو صرف اللہ کا. اور پھر اس عبادت میں اور اطاعت میں وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو. محسن کا کیا مطلب؟ یعنی مخلص ہو. یا محسن کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا نیکی کا، اس کو اپنانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں محسن. تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کا اس کے رب کے پاس. یعنی جس نے ان دو باتوں کو قبول کر لیا، اس نے عمل کر لیا اور اپنے آپ کو اس نے جھکا دیا، تو وہ یقین مانے کہ اس کا اجر، اس کے ایک ایک عمل کا معاوضہ اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ قبولیت عمل کی دو شرطیں ہیں. کوئی بھی ہم عمل کریں گے اللہ کے ہاں جب وہ قبول ہوگا تو قبول ہونے سے پہلے اللہ نے دو چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. پہلا یہ کہ کیا یہ عمل خالص میرے لیے کیا گیا ہے یا کسی اور کو بھی اس میں ملا دیا گیا ہے.
مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر ذرا پڑھ تو رہا ہوں اللہ کے لیے، مگر ادھر ادھر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے ذرا اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہوں، تو یہ خالص عمل نہیں ہے، اب یہ سے ملاوٹ آ گئی۔ میں صدقہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے، مگر جس کو دے رہا ہوں دل میں اس کے خلاف غصہ ہے، نفرت ہے، تو یہ میں اپنا نفرت اور غصہ بجھانے کے لیے میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، تب جا کے قبول ہوں گا یہ عمل، اللہ ہی کے لیے ہو، وہ نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہماری شریعت نے، اللہ کے رسول نے جس طریقے کو اپنایا ہے اس کے بالکل مطابق ہو، تب جا کے وہ عمل اللہ کے ہاں محسن بھی بنے گا اور قبول بھی ہوگا۔ کسی اور کے طریقے کو نہ دیکھیے، کیا یہ میں عمل جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کے کہے کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کسی قسم کا بھی کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے معاملے میں ہماری طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، مگر بندہ وہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین میں کوئی بندہ کوئی نئی بات گھڑتا ہے اور اس دین میں لے آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ بھی دین ہے، جبکہ ہم نے نہیں کہا، تو آپ فرماتے ہیں فہو رد، یہ بھی ریجیکٹڈ ہے۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ عمل کو دیکھا جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا ہے، اگر وہ طریقہ اپنایا ہے تو میں اس کو کروں، اور اگر نہیں اپنایا تو میں پھر اپنی اصلاح کروں۔ تو یہاں یہ بات کہی ہے، جنت میں جائیں گے لوگ، مگر وہ جائیں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس سپردگی میں وہ محسن، وہ مخلص ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، عین شریعت کے مطابق کر رہا ہے، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرا کیا مطلب ہے کہ پچھلی یہودی اور عیسائی جو ایک دوسرے کو باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرما کے ان کو جھوٹا قرار دیا، تم غلط کہتے ہو، اصل طریقہ یہ ہے جنت میں جانے کا، یہ دو چیزیں، دو کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو، بس اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، یا جو تمہارے دعوے ہیں وہ درست ہوں، وہ سب غلط ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔